हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर खैर मकदम है। अभी इससे कबल जो एक वीडियो आई थी जिसमें हमने सवाल नंबर 62 यानी 62 तक सॉल्व किए थे, उनके जवाबात पेश किए थे। ये वीडियो उसी का हिस्सा है, यानी आज हम सवाल नंबर 63 से आगे का सॉल्यूशन पेश करेंगे, जवाबात पेश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होने वाली है, ख़ास तौर से जो DSSB TGT उर्दू का एग्ज़ाम है और UGC नेट JRF के लिए। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आइए सवाल नंबर 63 देखते हैं। किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल हुई है? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। नावल उमराव जान अदा में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक है। किस शायर को इश्तराकियत का नकीब कहा जाता है या इश्तराकियत का इमाम? तो मखदूम मोहिउद्दीन को। ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का नकीब कहा जाता है। सवाल नंबर 66 है। किस अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने और कमाई का वसीला बनाते हैं? तो ये जो नॉवेल है अफसाना है वो है आखिरी कोशिश, और ये हयातुल्लाह अंसारी का, हयातुल्लाह अंसारी। इस अफसाने में इसके दोनों बेटे जो हैं वो माँ को एक टोकरी में रखकर एक जगह ले जाते हैं जहाँ मस्जिद होती है, तो वहाँ बाहर रख देते हैं। वहाँ से खूब चढ़ावा आता है, तो उनको लगता है कि इससे बेहतर बिज़नेस और क्या हो सकता है, तो वो इसी को करते हैं। अब फिर जब दोनों को लगता है कि भाई माँ अब हमारी कमाई का ज़रिया बन गई है, तो फिर उनमें बहस होने लगती है कि अब माँ हमारे पास रहेगी, माँ हमारे पास रहेगी। तो एक दिन इसी छीना झपटी में माँ टोकरी से बाहर गिर जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम पर किस शायर से इस्लाह ली? दाग दहलवी से, और ये खतूत के ज़रिए इस्लाह ली थी उन्होंने, खतूत के ज़रिए। सवाल नंबर 68 है कि बर्क़ इस्लाह किसकी नज़्म है? तो बर्क़ इस्लाह ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म का नाम है। सवाल नंबर 69 कहता है दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये किसका कौल है? दुनिया में जो बेहतरीन बातें हैं जो कि मालूम हैं या फिर सोची गई हैं, ठीक है, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम क्या है? तनकीद। ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। सवाल नंबर 70 है मुंदरजा झैल मसनवियों में से कौन सी मसनवी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की नहीं है? देखिए, नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों को याद करने के लिए आप ये याद रखें, फबज़, फासे फरेब इश्क, ठीक है, वासे बहार इश्क, सा से जहर इश्क। इसके अलावा जो भी है वो मिर्ज़ा शौक़ यानी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी नहीं है। तो देखिए, बहार इश्क इसमें आ गई, जहर इश्क इसमें आ गई, फरेब इश्क इसमें आ गई, तो फसाना इश्क ये मसनवी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की नहीं, इसलिए सवाल नंबर 70 का सी ऑप्शन हमारा सही है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम भी पूछता है, तो इनका नाम है तसद्दुक़ हुसैन। सवाल नंबर 71 कहता है पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? तो हाफिज़ महमूद शिरानी। ठीक है, पंजाब में उर्दू किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं हाफिज़ महमूद शिरानी, और इसी किताब में उन्होंने उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश किया है कि उर्दू पंजाब से निकली है। सवाल नंबर 72 कहता है उर्दू में दास्तानों के ज़वाल का सबब हुआ? उर्दू में दास्तानों के ज़वाल का सबब हुआ मुसलमानों की मज़हब पसंदी, अंग्रेज़ों की हुकूमत पसंदी, अहले सियासत की शिद्दत पसंदी या कौम की अक्ल पसंदी? कौम की अक्ल पसंदी। कौम ने हर चीज़ को अक्ल की बुनियाद पर परखना शुरू कर दिया। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी किस किताब का पेश लफ्ज़ गुनुदीम के उन्वान से लिखा? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
تو خاکم بدہن زرگزشت چراغ تلے آب گم. دیکھیے یہ بھی مشتاق احمد یوسفی کا ہے، یہ بھی، لیکن کس کتاب کا اس عنوان سے پیش لفظ لکھا ہے؟ تو یہ ہے آب گم. ٹھیک، اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو. قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. سوال نمبر 75 ہے کہ جس نظم میں شہر کی بد نظمی، بدحالی اور بربادی کا ذکر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ واسوخت، مرثیہ، شہر آشوب، نوحہ. شہر آشوب کہا جاتا ہے. جس نظم میں شہر کی بربادی کا ذکر ہو اسے شہر آشوب کہتے ہیں. ڈرامہ ضحاک میں نوشابہ کا شوہر کون ہے؟ ڈرامہ ضحاک میں نوشابہ کا جو شوہر ہے وہ ہے ضحاک. آغا صاحب کس ناول کا کردار ہے؟ امراء جان ادا کا کردار ہے آغا صاحب. سوال نمبر 78 ہے سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب کس نے لکھا تھا؟ سر سید احمد خان نے لکھا تھا یہ، اور خطبات احمدیہ کے نام سے. خطبات احمدیہ. سر ولیم میور جو تھے وہ اس وقت کے یو پی کے یعنی اتر پردیش کے گورنر تھے، تو انہوں نے لائف آف محمد کتاب لکھی. اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے نازیبہ کلمات لکھے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور اس کا جواب انہوں نے لندن جا کر وہاں انہی کی مذہبی کتابوں سے مطالعہ کیا، اور انہی کی مذہبی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ میں اس کتاب کا جواب لکھا. شہر صورت کس نے لکھی؟ ولی دکنی کی مثنوی ہے یہ شہر صورت، امپورٹنٹ ہے یہ. سوال نمبر 80 کہتا ہے کہ حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، باغ و بہار میں آئے ہیں یہ. حبشی مبارک اور ملک صادق. حبشی مبارک کی دیکھ ریکھ میں کی نگرانی میں وہ شہزادہ جاتا ہے سفر پر، اور جو بادشاہ تھا ملک صادق اسی ہی نے ایک فوٹو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ. یہ ہی اس لڑکی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جو لڑکی کو لے کے آتے ہیں تو حبشی مبارک کے کہنے پر ہی اس کے جسم پر بدبودار روغن یعنی بدبودار تیل مل دیتے ہیں. باغ و بہار میں ہے. سوال نمبر 81 کہتا ہے کہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شوکت سبزواری. سوال نمبر 82 کہتا ہے کہ میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ حیدرآباد میں میر انیس نے یہ مرثیہ پڑھا تھا، اور وہ مرثیہ کون سا تھا؟ وہ مرثیہ تھا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ کا. ٹھیک ہے، آپ یہ مصرع یاد رکھیں، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 83 ہے عود ہندی کی پہلی اشاعت کس مطبع سے ہوئی؟ یعنی عود ہندی جو غالب کے خطوط کا مجموعہ تھا وہ پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ تو یہ تھا مطبع مجتبی میرٹھ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 84 کہتا ہے درج ذیل میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ شام حسین کو ترقی پسند وہ بڑے نقاد ہیں. ٹھیک ہے. قمر رئیس بھی ترقی پسند نقاد ہیں، محمد حسین بھی. شمس الرحمان فاروقی جو ہیں وہ جدیدیت کے نقاد ہیں. ٹھیک ہے، جدیدیت کے نقاد. احتشام حسین ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے ناقد ہیں. سوال نمبر 85 مندرجہ ذیل میں سے کون سا کردار ڈرامہ انارکلی کا نہیں ہے؟ یاد رکھنا، ڈرامہ انارکلی کا نہیں ہے. کریمن، زعفران تو ہے، بختیار ہے، عنبر ہے. تو یہ کریمن ہے. کریمن اس کا کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپشن اے صحیح ہے ہمارا. سوال نمبر 86 کہتا ہے
کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ پروفیسر آل احمد سرور نے کہا ہے. سوال نمبر 87 کہتا ہے اردو کے بڑے قصیدہ نگاروں میں ذوق شاید اکیلے شاعر ہیں جن کے قصیدے کا موضوع صرف درباری مداحی نہیں ہے. اردو کے بڑے قصیدہ نگاروں میں ذوق شاید اکیلے شاعر ہیں جن کے قصیدے کا موضوع صرف درباری نہیں ہے، یعنی درباری کے بھی علاوہ ہے. ڈاکٹر محمود الہی کا قول ہے یہ. اردو کا براہ راست تعلق ہے برج بھاشا سے. ان میں سے کس نے داستان کے متعلق کتاب لکھی ہے؟ کلیم الدین احمد نے داستان سے متعلق کتاب لکھی ہے. داستان پر ان کا ایک تحقیقی کام ہے. مرثیے کے اجزاء ترکیبی کی حیت، یعنی مرثیے کا اجزاء ترکیبی اور اس کی حیت کا تعین کس نے کیا؟ میر ضمیر نے. ٹھیک. درست جوڑے کی نشاندہی کیجیے. درست جوڑے کی نشاندہی کرا رہا ہے. عبداللہ حسین کا ناول کون سا ہے؟ عبداللہ حسین کا خدا کی بستی. ٹھیک ہے. پریم چند کا بتائیے کون سا ہے؟ نذیر احمد کا رویا صادقہ. حیات اللہ انصاری کا نہیں، الگ ہے. یہ قرۃ العین حیدر کا ہے. ٹھیک ہے. تو آگ کا دریا ہو گیا قرۃ العین حیدر کا. تو اس میں صحیح جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں. ان کے ناول کا نام ہے رویا صادقہ. سوال نمبر 92 کہتا ہے کہ فن داستان گوئی اور انیس ایک مطالعہ کس کی کتابیں ہیں؟ فن داستان گوئی کلیم الدین احمد کی کتاب ہے. یہ جو سوال آیا تھا نا 89، ان میں سے کس نے داستان کے متعلق کتاب لکھی ہے؟ تو کلیم الدین احمد کی کتاب کا نام یہی ہے. ٹھیک ہے. کیا؟ فن داستان گوئی. یاد رکھنا. سوال نمبر 93 کہتا ہے اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا. سوال نمبر 94 ہے کہ رجز کس صنف کا جزو ترکیبی ہے؟ یعنی رجز کس صنف کا جز ہے؟ مرثیے کا. سراپا ہے، چہرہ ہے، ٹھیک ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، رجز ہے، رخصت ہے، آمد ہے، بین ہے. تو رجز بھی اسی کا ہے. سوال نمبر 95 کہتا ہے کہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے پیام مشرق کا تعلق کس زبان سے ہے؟ دیکھیے پیام مشرق کا تعلق ہے فارسی زبان سے، یعنی فارسی شاعری کو اس میں پیش کیا گیا ہے. سوال نمبر 96 کہتا ہے گرمی اور مزاج کی تیزی بجلی کا حکم رکھتی تھی اور اس لذت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بچا سکتا تھا اور نہ کوئی خطرہ اسے دبا سکتا تھا. محمد حسین آزاد کا یہ قول کس شاعر کے متعلق ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کے متعلق ان کا یہ قول ہے. سوال نمبر 97 کہتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ سب کو پتہ ہے کہ 1800 میں قائم ہوا. اور کہاں پر قائم ہوا؟ کلکتہ میں. سوال نمبر 98 ان میں سے کون سا شاعر علم نجوم میں مہارت رکھتا ہے؟ مومن خاں مومن علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے. اور سوال نمبر 99 یعنی آج کا آخری سوال، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے آئینی ضوابط کا مسودہ کب پاس ہوا تھا؟ 10 جولائی 1800 عیسوی کو. 10 جولائی 1800 عیسوی کو فورٹ ولیم کالج کے آئینی ضوابط کا جو مقدمہ تھا یعنی مسودہ تھا وہ پاس ہوا تھا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں آگے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے. تو دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے.